اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. انسان کی شخصیت کی پہچان کے حوالے سے 3 نام ایسے ہیں جس سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے. 3 اسم ایسے ہیں جس سے اس شخصیت کو پہچانا جا سکتا ہے. ایک تو خود نام کسی شخص کا کہ جو اس کی پیدائش پہ اس کے والدین رکھتے ہیں، یعنی وہ چیز جس سے انسان کی ذات کی پہچان ہو اسے نام کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں. اس کے بعد کنیت کہ جس سے نہ صرف وہ بلکہ اس کا خاندان پہچانا جاتا ہے. عموماً کنیت بیٹے کے حوالے سے ہوتی ہے لیکن بیٹی یا رشتہ داروں کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد آخر میں آتا ہے لقب. لقب وہ نام ہے، وہ اسم ہے کہ جو کسی شخص کی خصوصیات کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا کمال نہ اس کے نام میں ہے نہ اس کی کنیت میں ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں تو یا تو خدا کی دی ہوئی ہے یا انسانوں کے وسیلے سے خدا نے دی ہیں. لقب ایک ایسی چیز ہے کہ انسان خود اپنے اندر صفات پیدا کرتا ہے اور صفات کی بنیاد پر اس کو یہ نام دیا جاتا ہے. چنانچہ انسان کی پہچان کے لیے اس کا نام اور ذات سے بہتر ذریعہ اس کا لقب ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ اپنے ناموں کی بجائے اپنے القابات سے زیادہ مشہور ہوئے. انہی شخصیات میں خود امام زمانہ علیہ السلام کا وہ مسحور کن حیبلہ وہ شخصیت ہے کہ جو اپنے نام اور اپنی کنیت سے زیادہ اپنے القاب سے لوگوں میں مشہور ہوئی. چنانچہ آپ کے سامنے امام زمانہ علیہ السلام کے چند القابات پیش خدمت ہیں. سب سے پہلے تو ہم نام کی بات کریں تو امام زمانہ کا نام مہدی نہیں، جو کہ عموماً مشہور ہے. آپ کا نام محمد ہے اور کنیت ابو القاسم. اور یہ دونوں چیزیں رسول اللہ نے اپنی ایک حدیث میں بیان کر دی ہیں کہ میرا بیٹا مہدی یا وہ شخص اس زمانے کی آخری حجت دنیا کو عدل سے بھر دے گی جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی. اس کا نام میرے نام پر اور اس کی کنیت میری کنیت پر، یعنی نام محمد اور کنیت ابو القاسم. لیکن روایات میں آپ کا نام لے کر آپ کو پکارنے اور یاد کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ آپ خدا کی وہ حجت ہیں، وہ رہنما ہیں خدا کی طرف سے متعین کردہ کہ جس کو اللہ نے چھپا دیا ہے اور طویل عرصے سے چھپایا ہوا ہے. چنانچہ ان سے ملاقات کا تذکرہ کرنا، ان کے نام سے ان کا تذکرہ کرنا بہت زیادہ ممنوع ہے. چنانچہ لفظ محمد کے نام سے آپ کو یاد کرنے کی بجائے بہتر ہے آپ کے القابات یا آپ کی کنیت سے یاد کیا جائے. چنانچہ آپ کی کنیت کئی روایتوں میں مذکور ہوئی ہے. خدا نے آپ کو آپ کی القاب روایتوں میں مذکور ہوئے ہیں. خدا نے آپ کو القاب سے یاد کیا، رسول اللہ نے، دیگر ائمہ نے آپ کو القاب سے یاد کیا. چنانچہ آپ کے ماننے والوں کو بھی چاہیے آپ کو آپ کے القاب سے یاد کریں. لیکن یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ نہ صرف القاب یاد رکھے جائیں بلکہ ان کا پس منظر
کہ وہ کیوں رکھے گئے، اس کی علت اور وجہ کیا ہے، اور خود اس لقب کی وجہ سے ان کی کون سی خصوصیت ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا پیغام مضمر ہے، پوشیدہ ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں آپ کے لقب بقیت اللہ کی طرف۔ بقیت اللہ یعنی اللہ کی بقایا جات، اللہ کی چھوڑی ہوئی چیزیں، اللہ کے باقی رہ جانے والوں میں نمائندے۔ اللہ نے انبیاء بھیجے، انبیاء کے اوصیاء بھیجے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور آخری نبی آئے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے اوصیاء، اور سب سے آخر میں یعنی 12ویں حجت، جس کو ہم آخری حجت بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آخری نشانی، اللہ تعالیٰ کے بچ جانے والے منتخب نمائندوں میں آخری نمائندہ بقیت اللہ۔ جس طرح ہم عام زندگی میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی درس کا بقیہ حصہ اگلے ہفتے پیش کیا جائے گا، یا بقیہ کھانا ہم رات میں کھا لیں گے، بقیہ کام ہم کل کر لیں گے۔ تو ریمیننگ پارٹ آف سم تھنگ، تو ریمیننگ پارٹ آف حجت اللہ از بقیت اللہ۔ باقی رہ جانے والی حجتوں میں جو آخری حجت وہ امام زمانہ کی ذات گرامی۔ کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ، اس کا پس منظر اس لقب کا، امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ 313 افراد جب دنیا کے کونے کونے سے ان کی طرف رجوع کریں گے اور ان کی ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آئیں گے، تو امام زمانہ قرآن کی سورہ ہود آیت نمبر 86 آیت کی تلاوت کریں گے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے خدا کی چھوڑی ہوئی حجت میں بہترین خیر ہے، یا اگر تم مومن ہو تو بقیت اللہ میں تمہاری خیر ہے، یعنی بقیت اللہ جناب امام زمانہ کی ذات گرامی۔ اور یقیناً اس وقت اور اب بھی اللہ تعالیٰ کی چھوڑی ہوئی حجتوں میں، باقی رہ جانے والی دلیلوں میں اہم ترین آخری دلیل خود امام زمانہ کی ہے۔ جب آپ ظہور کریں گے تو ہم لوگوں کے لیے واجب ہے کہ ان کی نصرت کریں، اور ان کی عدم موجودگی میں یعنی غیبت میں ان کو یاد کریں، اور ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کریں۔ امام زمانہ کا ایک لقب حجت اللہ بھی ہے۔ حجت کہتے ہیں دلیل کو، یعنی اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اسلام ایک صحیح مذہب ہے، حق مذہب ہے، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ انبیاء برحق ہیں، اس بات کی کیا دلیل ہے خود امام زمانہ برحق ہیں، یا کوئی بھی چیز، مثلا خدا کے ہونے کی دلیل کائنات ہے، رسول کے ہونے کی دلیل وہ معجزات ہیں جو رسول کے ہاتھوں سے سرزد ہوتے ہیں، تو یہ سب حجت خدا ہیں۔ حتیٰ کہ ایک عالم دین کو بھی حجت اللہ کہا جاتا ہے، حجت الاسلام والمسلمین، یہ لقب دیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو اپنا درس حوزوی مکمل کر کے درس خارج میں داخل ہوتے ہیں 10-15 سال کی مدت میں، تو ان کو حجت الاسلام والمسلمین، یعنی اسلام کی حجت اور مسلمانوں کی حجت، اسلام کی حجت مسلمانوں کے لیے اور لوگوں کے لیے، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ واقعی اسلام ایک برحق مذہب ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے حجت اللہ لقب کے کہ امام زمانہ کی انگشتری، ان کی انگوٹھی، رنگ پر جو کلمہ تحریر ہوگا وہ انا حجت اللہ ہوگا۔ پہلے زمانے میں انگوٹھیوں پر عموماً کچھ تحریر لکھوائی جاتی تھی، کوئی کلمہ، کوئی جملہ، کوئی لفظ اہم ترین اس شخصیت کے حوالے سے یا اس شخصیت کو پسند ہو۔ جیسے آج کل کے زمانے میں نوجوان جو ٹیٹو
بنا لیتے ہیں اور اپنی پسند کے لوگ، شخصیت یا کوئی لفظ اس پہ لکھ لیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جو اصل سنت اور اصل طریقہ، بہتر طریقہ یہ ہے کہ مشتری میں انگوٹھی پہ کچھ لکھوایا جائے۔ تو انا حجت اللہ امام زمانہ علیہ السلام کی انگوٹھی پر لکھا ہوا کلمہ اور نقشہ۔ پھر امام زمانہ کا ایک لقب خلف صالح، خلف یعنی خلیفہ سے نکلا ہے، پیچھے آنے والا نائب، صالح یعنی نیک، خلف صالح یعنی صالح لوگوں کا خلیفہ، انبیاء صالح، ان کے اوصیاء صالح، رسول اللہ صالح، اور رسول اللہ کے بعد 11 ائمہ صالح۔ خلف صالح یعنی ان تمام لوگوں کے پیچھے، ان تمام صالحین کے پیچھے آنے والا خلیفہ۔ اور یہ بھی کتنی حیرت انگیز اور دلیل سے بھرپور بات ہے کہ آپ خدا کی حجت ہیں۔ خود امام زمانہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدم، شیس، نوح، سام، موسیٰ، یوشع، شمعون، خود رسول اللہ اور ائمہ اطہرین کی خصوصیات کو دیکھنا چاہے تو وہ مجھ کو دیکھ لے۔ ان تمام لوگوں کے کمالات میری ذات میں مرکوز ہیں اور میں ان کا خلف صالح ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب امام ظہور کریں گے تو ان کے پاس انبیاء اور اوصیاء کے تبرکات ہوں گے۔ امام جب ظہور کریں گے تو ان کے معجزات تمام انبیاء اور ائمہ کے معجزات کا نچوڑ ہوں گے۔ چنانچہ وہی شخص انبیاء اور ائمہ کا خلیفہ، ان کا نائب ہو سکتا ہے کہ جو ان کی شباہت رکھتا ہو، معجزات میں بھی، ذات میں بھی، کمالات میں بھی۔ تو امام کا لقب بقیت اللہ، امام کا لقب خلف صالح، امام کا لقب حجت اللہ۔ امام کا ایک لقب شرید بھی ہے۔ شرید یعنی دور افتاد، الوف، سولیٹری، بہت دور، ڈسٹنٹ۔ کیوں امام کا لقب یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے آباء و اجداد نے یہ نصیحت کی کہ ولی خدا کے بہت دشمن ہوا کرتے ہیں، چنانچہ تم اپنے آپ کو لوگوں سے دور رکھو۔ اچھا، اب یہاں بھی یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر امام زمانہ کے دشمن ہیں تو اللہ بھی تو ان کی محافظت کرنے کے لیے موجود ہے، فرشتے بھیج سکتا ہے، لوگوں کو مامور کر سکتا ہے، کچھ کمالات، معجزات دے سکتا ہے جن سے وہ محفوظ رہیں۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اور ان کے اوصیاء کو اس دنیا میں اسی لیے بھیجا کہ اس دنیا کے اسباب کو استعمال کرتے ہوئے خدا کی فرما برداری کریں، خدا کی اطاعت کریں، نہ کہ معجزات پر۔ ٹھیک ہے، بسا اوقات نازک صورتحال کے پیش نظر، کریٹیکل سچویشن کے پیش نظر اللہ کو کچھ معجزات سے نوازتا ہے اور ان معجزات کی بنیاد پر حفاظت، فتوحات یا اپنی پسند کی کامیابی اور نتائج انسان کو ملتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اسباب کو تو استعمال کرنا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ اگر چاہتے تو اکیلے چلے جاتے جنگوں میں اور فوج پہ کنکریاں پھینک کر واپس آ جاتے اور فتوحات حاصل کر لیتے، لیکن ہر جنگ میں اصحاب کو لے کے گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مکے میں رہتے ہوئے خدا رسول کی حفاظت کر لیتا اور بقیہ 10 یا 11 سال وہ وہیں گزارتے مدینے میں گزارنے کی بجائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرکین کے شر سے بچا کر مدینے میں ان کے چاہنے والوں کے پاس پہنچایا اور ہجرت کی رات خفیہ طور پہ ان کو لے کر گیا۔ تو اسباب دنیاوی استعمال کرتے ہوئے رسول اللہ کو کامیابی ملی ہے، نہ کہ معجزات۔ کسی کسی جگہ جس کو ہم کہتے ہیں ایکسیپشن، استثناءات، رسول کی معجزاتی طور پر مدد بھی کی گئی، لیکن بہرحال دنیاوی اسباب کو اور دنیاوی ماحول کے اعتبار سے ایک نبی کو، ایک منتخب نمائندے کو عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر امام زمانہ کو خطرات ہیں لوگوں سے تو ٹھیک ہے، ان کو غائب ہو جانا چاہیے، جیسے رسول اللہ اپنی جان بچا کر اور اصحاب کو بھی
انہوں نے نصیحت کی کہ وہ جان بچا کر مکے سے مدینے جائیں۔ تو امام زمانہ کا لوگوں سے دور ہونا خود امام زمانہ کی حفاظت پہ دلالت کرتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ جو نیک ہیں ان کی ظہور کی دعا کرتے ہیں، اور ان کے لیے عذاب ہے کہ جو ان کے نافرمان ہیں اور ان کے دشمن ہیں، ان کو ایذا، ٹارچر دینے والے ہیں۔ اسی طرح امام کا ایک لقب غریم بھی ہے۔ ہم اردو میں لفظ کہتے ہیں قرض خواہ اور قرض کنندہ، ڈیٹر اینڈ لینڈر۔ ڈیٹر جو قرض لیتا ہے، لینڈر جو قرض دیتا ہے۔ غریم دونوں کو کہتے ہیں، دونوں اس میں شامل ہیں۔ امام زمانہ ڈیٹر بھی ہیں، لینڈر بھی ہیں، قرض خواہ بھی ہیں، مقروض بھی ہیں، قرض دار بھی ہیں۔ کیوں؟ امام زمانہ مقروض اس لیے ہیں کہ ان پر واجب ہے اس قرض کو لوٹانا کہ جس کے سبب وہ ظہور کر کے لوگوں کو ظلم سے نجات دلائیں گے، اور اس دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دیں گے جیسے یہ ظلم سے بھری ہوگی۔ اور قرض خواہ بھی ہیں، یعنی انہوں نے قرض دیا ہے ہم کو گویا، اور وہ طلبگار ہیں اس قرض کے، کیا کہ ہم ان کے لیے تیاری کریں۔ بالکل ایک استاد قرض خواہ بھی ہوتا ہے اور مقروض بھی ہوتا ہے۔ مقروض اس حوالے سے ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو پڑھائے اور ان کو اچھا انسان بنائے، تعلیم و تربیت کرے ان کی۔ اور خود قرض خواہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جب میں امتحان لوں تو بچے اچھے نمبروں سے پاس ہوں، جب میں سوال پوچھوں تو بچے اس کا جواب دیں۔ تو امام زمانہ غریم ہیں، قرض خواہ بھی ہیں، قرض کنندہ بھی ہیں، ڈیٹر بھی ہیں، لینڈر بھی ہیں۔ اس کے بعد امام زمانہ کا ایک لقب ہے غائب۔ امام زمانہ ہماری نظروں سے غائب ہیں۔ امام زمانہ غیبت میں ہیں، اور یہ غیبت پہلے غیبت صغریٰ کہلاتی تھی جو 70 سال تک رہی۔ 5 سال کے بعد 5 سال کی عمر میں جب وہ اپنے والد بزرگوار امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، اس کے بعد 70 سال کے لیے وہ غیبت صغریٰ میں چلے گئے، جس میں وقتاً فوقتاً 4 سفیر ان کے نائب تھے جو ان سے ملتے تھے، ان تک لوگوں کے پیغامات، خطوط، خمس، دیگر چیزیں پہنچاتے تھے، اور جو ہے وہ امام زمانہ اس کے جوابات دیا کرتے تھے سوالوں کے، اور تحفے تحائف یا جو بھی خمس وغیرہ وہ وصول کیا کرتے تھے۔ تو امام زمانہ، اچھا یہ جو ابھی ہم نے لفظ کہا کہ غریم، قرض خواہ یا مقروض، تو اس زمانے میں جب سفیروں کے پاس لوگ آیا کرتے تھے اور کوئی چیز دیا کرتے تھے، مثلا خمس یا کوئی امانت یا کوئی خط جس میں سوال پوچھا گیا ہو، تو کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے قرض خواہ تک پہنچا دو، یعنی یہ ہمارے غریم تک پہنچا دو، اس لیے بھی غریم کہا گیا۔ تو بہرحال غیبت صغریٰ میں 4 تھے، اور اس کے بعد غیبت کبریٰ شروع ہوئی کہ جس میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں امام کا سفیر ہوں اور یہ پیغام لایا ہوں، اب تم لوگوں کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، امام نے وقتاً فوقتاً خود لوگوں کی درخواست پر اور اپنے تئیں آن ہز اون لوگوں سے ملاقات کی ہے، کبھی خواب میں اور کبھی بیداری کی حالت میں لوگوں کے مسائل کو حل کیا ہے اور لوگوں کی مدد کی ہے۔ تو امام زمانہ غائب تو ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غافل ہیں۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ جب امام کی غیبت شروع ہوگی اور وہ غائب ہوں گے تو کس طرح لوگوں کے لیے مفید ہوں گے۔ جیسے آج کل کے مسلمانوں کے ذہنوں میں، خصوصی طور پہ غیر شیعہ افراد کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر تمہارا امام غائب ہے تو کیا فائدہ ہے ایسے امام کا جو غائب ہو، وہ تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ جب امام غائب ہوں گے تو کس طرح لوگوں کے لیے مفید ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، سورج جب بادل کے پیچھے ہوتا ہے تو کیا مفید نہیں ہوتا؟ یعنی جب بادل کے پیچھے ہوتا ہے تو ابر چھا جاتا ہے، لیکن روشنی تو پھر بھی برقرار رہتی۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ سورج غروب ہو گیا ہو، رات اور شب جیسی کیفیت طاری ہو گئی ہو، اندھیرا چھا جائے اور ہمیں کچھ نظر نہ آئے۔ اگر اندھیرا چھا جائے، ہمیں کچھ نظر نہ آئے، تو ہم کہہ سکتے ہیں بھئی امام کا کیا فائدہ۔ لیکن ابر میں، بلکہ دیکھا جائے تو ابر میں تو ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، ایک خوشگوار موسم ہو جاتا ہے، لوگ باہر نکل آتے ہیں، تفریح کے لیے
گھومنے کہیں چلے جاتے ہیں، دھوپ کی شدت کم ہو جاتی ہے. تو دیکھا جائے تو یہ غیبت ہمارے لیے عافیت ہے. اگر امام ظہور کیے ہوئے ہوتے یا امام سامنے ہوتے تو جو شخص بھی امام سے ملتا یا امام کا طرفدار ٹھہرتا، کمک کرنے والا ہوتا، اس کو قتل کر دیا جاتا، جیسے ائمہ کے ادوار میں ہوا ہے کہ امام کی چاہنے والوں کو چن چن کے قتل کیا گیا ہے. تو دیکھا جائے ان کی امام کی غیبت ایک طرح سے ہمارے لیے عافیت ہے، خود امام کے لیے بھی محافظت اور ہمارے لیے عافیت. نمبر 2، ہمارے لیے واجب ہو جائے گا ہر اس کام کو کرنا جس کا امام حکم دیں گے. تو جب تک امام غیبت میں ہیں آپ کے لیے ایک وسعت ہے، آپ کے لیے ایک مہلت ہے، آپ کے لیے ایک ٹائم آؤٹ ہے، آپ محنت کریں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ کو کہا جائے کہ بھئی تمہارا کبھی بھی ایگزام لے لیا جائے گا، بس تیاری کرو. اچھے سے اچھا اسٹوڈنٹ اگر اس کو آپ کہیں کہ بھئی ایگزام ابھی دو گے یا کل دو گے، یا ایگزام ابھی دو گے یا ایک ہفتے بعد، تو اچھے سے اچھا اسٹوڈنٹ یہی کہے گا کہ ہاں مجھے تھوڑا سا اور ٹائم دے دیں اور اچھی تیاری کر لوں. تو جو علاجل عجل کہتے ہیں وہ یہ بات ذہن میں رکھ کے کہیں کہ کیا ہم امام کی تیاری کر چکے ہیں، کیا ہم امام کے ظہور کے لیے تیار ہیں، کیا ہم اس ہر حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہیں کہ جو امام دیں گے. تو یہ ہمارے لیے عافیت ہے، ٹائم آؤٹ ہے کہ ہم اس میں تیاری کریں. امام کی حفاظت بھی ہے، ہماری عافیت بھی ہے. پھر امام کا ایک لقب مہدی بھی ہے. یہ وہ لقب ہے کہ جو اہل سنت اہل تشیع میں بہت مشہور ہے، اور اتنا مشہور ہے کہ گویا اس کو ہی لوگوں نے نام سمجھ لیا ہے، حالانکہ امام کا اصل نام ہم نے بتایا محمد ہے. مہدی یعنی ہدایت یافتہ. اچھا، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کے امام حق پر تھے اور آپ کے ائمہ پر ایمان لانا ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں کر دیا؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ تذکرہ قرآن میں تو کیا گیا ہے لیکن نام لے کے نہیں کیا گیا. اب لوگ سوال کرتے ہیں بھائی نام بھی لے لیتے، جیسے رسول اللہ کا نام ہے مثلا، تو ان کا بھی نام لے لیتے تو لوگ جو ہے وہ ان پہ ایمان لے آتے. تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر نام لے لیتے تو لوگ اپنے اپنے بچوں کا نام، اپنے اپنے حکمرانوں کا نام، حکمران اپنے بیٹوں کا نام مہدی یا کوئی بھی نام رکھ لیتے اور کہتے کہ یہی وہ شخصیت ہے جس کے لیے ایمان لانے کو کہا گیا ہے. تو صفات کہا گیا ہے، ہدایت پر مہدی نام ہونا ایک الگ بات ہے، اور حقیقت میں لقب ہونا یعنی اس صفات کا حامل ہونا ایک الگ بات ہے. یعنی ایک شخص کا نام مہدی تو ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ ہدایت پر نہ ہو، گناہ گار ہو، اور ایک شخص ہدایت پر ہو لیکن اس کا نام مہدی نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم اس کو مہدی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ہے مجبوری نام میں اور صفت میں. تو ہمیں صفت دیکھنی چاہیے، نام نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ نام تو کسی بھی شخص کا، مثلا امام علی کے قاتل کا نام عبد الرحمن تھا، تو عبد الرحمن نام رکھ کر آپ نے کون سا کمال کیا؟ آپ کے کرتوت تو شیطان والے ہی تھے. تو چنانچہ آپ کا نام محمد ہے، آپ کی خصوصیت کی بنا پر آپ کو مہدی کہا جاتا ہے. اور یہ بھی روایتوں میں یعنی تاریخ میں علماء کے ہاتھوں مذکور ہے کہ جتنی روایات امام مہدی سے متعلق اہل سنت کے ہاں موجود ہیں اس سے زیادہ روایات کسی بھی اختلافی موضوع کے حوالے سے نہیں ملتی. یعنی اگر آپ چاہیں کہ کوئی ایسا موضوع تلاش کریں اہل تشیع اہل سنت کے درمیان کہ جس پہ دونوں شیر و شکر ہوں اور دونوں اس کو مانتے ہوں، تو وہ امام مہدی کی شخصیت ہے. اختلاف بس یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی 12ویں شخصیت، 12ویں امام ہیں ہمارے، پیدا ہو چکے ہیں، غیبت میں ہیں. جبکہ وہ یہ کہتے ہیں غیر شیعہ افراد کے امام مہدی پیدا ہوں گے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی پوری دنیا میں اسلامی انقلاب لانے میں کامیاب ہو گیا بس اسی کو ہم مہدی کہہ دیں گے. بہرحال ایک ایسی شخصیت کا ظہور، ایسی شخصیت کی آمد تمام فرقوں میں، بلکہ اسلام سے ہٹ کر بھی ہندو، عیسائی اور یہود، ہر قسم کے مکاتب فکر میں جو ہے وہ ایسی شخصیت کا تصور موجود ہے کہ جو لوگوں کو ظلم سے نجات دے گا. آج کل بننے والی موویز، آئرن مین ہو، بیٹ مین ہو، ٹارزن ہو، مارک آف زورو ہو، جیمز بانڈ ہو،
راکی ہو، جس قسم کی موویز ہے اس میں ایک ایسے نجات دہندے کو دکھایا گیا ہے کہ جو لوگوں کی مدد کرتا ہے اور بہادر ہوتا ہے اور انٹیلیجنٹ ہوتا ہے۔ یہ وہی صفات ہیں جو خدا کی حجتوں میں، خدا کی شخصیات، بھیجی جانے والی مقدس شخصیات میں ہونا چاہیے، لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کو کسی اور انداز سے، یعنی انسان کی فطرت اور ذہن کے نہا خانوں میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ کوئی تو ہے، کوئی تو ہونا چاہیے جو ہمیں نجات دے، اور وہ شخصیت ہمارے نزدیک امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کی ہے۔ تو مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ، اور یہ لقب اتنا مشہور ہے کہ جیسے ہم نے بتایا کہ گویا امام کا نام بن چکا ہے۔ بنو امیہ بنو عباس کے حکمرانوں نے اپنے بیٹوں کے نام مہدی رکھے۔ مہدی نام کا ایک عباسی خلیفہ بھی گزرا ہے، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کہ یہ وہی مہدی ہے کہ جس کا تذکرہ روایات میں آیا ہے اور یہی تم پر حکمرانی کرے گا۔ پھر امام کا ایک لقب قائم ہے۔ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے 4000 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے تو پتہ چلا کہ امام شہید کیے جا چکے ہیں۔ وہ بہت روئے دھوئے اور آسمان پہ جانے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم فرشتوں کا کیسے سامنا کریں گے کہ ہم امام کی نصرت کے لیے آئے تھے اور نصرت نہیں کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو آخری حجت کے ظہور تک قائم رکھوں گا، زندہ رکھوں گا اور زمین پہ رکھوں گا تاکہ تم ان کی کمک کر سکو۔ چنانچہ اب یہ 4000 فرشتے امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ گویا مجاورت کر رہے ہیں، مجاور ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، زائرین کو لے کر آتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور ان کو جو ہے الوداع کہتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں، اور ان کی جتنی بھی عبادت ہے 4000 فرشتوں کی جو امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کے آس پاس ہیں، ان کی عبادت کا تمام ثواب جو ہے ان زائرین کو پہنچتا ہے۔ چنانچہ جب فرشتوں نے اللہ سے یہ پوچھا کہ وہ کون شخصیت ہوگی جس کی ہم کمک کریں گے تاکہ ہم ان کو پہچان سکیں، جب وہ ظہور کریں ہمیں دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے حجابات ہٹا دیے اور ایک شخص کو دکھایا جو نماز میں مشغول تھا اور قیام کی حالت میں تھا۔ اللہ نے کہا کہ یہ وہ قائم ہے جو قیام کرے گا، یعنی جو قائم کھڑے ہونے کی حالت میں، قیام کی حالت میں ہے، یہی حکومتوں کے خلاف جو ظالم حکومتیں ہوں گی اس وقت وہ قیام کرے گا۔ تو امام کا لقب جو ہے وہ مہدی ہے، امام کا لقب جو ہے وہ قائم ہے۔ امام کا ایک لقب ماء معین ہے۔ ماء پانی یا چشمے کو کہتے ہیں، معین یعنی فکسڈ، اور یہ لفظ، یہ جملہ، یہ مرکب جو ہے قرآن کی آیت سے لیا گیا ہے کہ جس کے مطابق اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ پانی کو زمین میں جذب کر دے تو کون ہے جو چشمے کی صورت میں اس کو باہر نکالتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے پہلے دنیا میں پانی ہی پانی تھا، بلکہ بارش ہوئی تو پانی پھیل گیا، تو جب پانی پھیل گیا تو پوری دنیا اس میں غرقاب ہو گئی سوائے خانہ کعبہ کے۔ پھر یہ پانی جذب ہو گیا، جو رہ گیا وہ سمندر دریا کہلائے، جو جذب ہو گیا وہ پانی زمین کے اندر چلا گیا، اور کبھی کبھی کسی نہ کسی صورت میں وہ پھوٹ پڑتا ہے اور پہاڑوں سے اور زمین سے نکل پڑتا ہے، جس کو ہم چشمہ کہتے ہیں۔ تو ماء معین پھوٹنے والا چشمہ، یعنی جو پانی غائب ہوتا ہے اور یکایک سامنے آ جاتا ہے۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کی شخصیت غائب ہے اور یکایک سامنے آئے گی، اور پھر لوگ ان کی شخصیت سے سیراب ہوں گے۔ یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ امام کے پاس ایک ایسا پتھر ہوگا جس میں 12 سوراخ ہوں گے، اور کہتے ہیں کہ جب وہ چلیں گے اپنے لشکر کو لے کے تو وہ پتھر ان کے ساتھ ہوگا، کھانا اور پینا لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا، توشہ سفر لوگوں کے پاس نہیں ہوگا۔ جب لوگ پریشان ہوں گے تو امام زمانہ لاٹھی ماریں گے یا حکم دیں گے تو اس پتھر کے 12 سوراخوں میں سے 12 چشمے نکلیں گے، اور پھر امام کا لشکر ان سے سیراب ہوگا۔ دودھ کی، پانی کی یا شربت کی نہریں ہوں گی کہ جس کو لوگ پئیں گے، پیاس بھی بجھ جائیں گی اور جو ہے ان کی بھوک بھی مٹ جائے گی۔ تو یہ وہ چشمے ہیں جو امام زمانہ کے ساتھ اس پتھر کی صورت میں ہوں گے۔ بہرحال امام زمانہ خود ایک چشمہ ہیں جو پوشیدہ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے امام زمانہ اپنے لشکریوں کا 313 کا یا دوسرے لشکر مثلاً 10,000 کا اور دیگر افراد کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ تیار ہوں اور میرے پاس آئیں۔ یہ بالکل ایسی مثال ہے کہ باپ جب گھر سے نکلتا ہے تو کہتا ہے کہ بیٹا جلدی آؤ، میں باہر تمہارا نیچے انتظار کر رہا ہوں، اور بیٹا کہتا بس میں ابھی آیا، اور بیٹا جو ہے وہ ٹی وی پہ، واٹس ایپ پہ، انٹرنیٹ پر یا کسی بھی کھیل میں مصروف ہو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ باپ نیچے انتظار کر رہا ہے۔ تو باپ منتظر ہے کس کا؟ بیٹے کا۔
تو جو انتظار کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں منتظر۔ اچھا، امام منتظر بھی ہیں۔ منتظر یعنی زبر کے ساتھ، جس کا انتظار کیا جائے۔ منتظر زیر کے ساتھ اس میں فاعل ہے، سبجیکٹ ہے، جس کا انتظار کیا جائے، جو انتظار کرے، فاعل۔ منتظر جس کا انتظار کیا جائے، اس میں مفعول، آبجیکٹ۔ تو امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور امام کے حقیقی چاہنے والے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو امام انتظار بھی کر رہے ہیں اور امام کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے۔ امام انتظار کر رہے ہیں تو ہم ان کو منتظر کہہ رہے ہیں، امام کا انتظار کیا جا رہا ہے اس لیے امام منتظر بھی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، امام زمانہ کے تمام القاب نہ صرف ان کی خصوصیات کا آئینہ دار ہیں، بلکہ خود ہم سے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ایسی اہم شخصیت، ایک ایسا بہترین چشمہ، ایک ایسی بہترین حجت جو کہ آخری حجت ہے، جو کہ آخری چانس ہے اس انسانیت کے لیے اور خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے، اس آخری موقع کو فراموش نہ کریں۔ آپ نے انبیاء کو، آپ نے ائمہ کو جھٹلایا، ان کے منکر ہوئے یا کم از کم غفلت برتی، اس آخری حجت سے منہ نہ موڑیں، کیونکہ آخری حجت کے بعد خدا کی کوئی اور حجت نہیں آئے گی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ امام کی طرف متوجہ رہیں، امام کا تذکرہ کریں، امام کو یاد کریں، امام سے دعا مانگیں، امام کے لیے دعا مانگیں، امام کی صحت و سلامتی کے لیے، امام کی طول عمر کے لیے دعا مانگیں۔ اور اتنا اہم ہے امام کا تذکرہ اور امام کا شعور لوگوں میں بیدار کرنا، کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو امام کا شعور لوگوں میں بیدار کرے گا اس کو 100 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ ماہ شعبان امام کے تذکرے کا مہینہ، ماہ شعبان امام کی ولادت کا مہینہ، ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ امام کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ دنیا کے حالات، اجتماعی حالات، خود انسان کے حالات، ذاتی حالات، معاشرتی حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ جس طرح دنیا اب مسلسل ظلم و ستم کی طرف بڑھ رہی ہے اور لوگوں کے اعتبارات لوگوں پر، اپنے رہنماؤں پر اٹھتے جا رہے ہیں، اپنے حکمرانوں سے وہ نفرت کرتے جا رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم امام کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اب اس بات پر یکسو ہو چکے ہیں کہ دنیا کے حکمران، موجودہ حکمران اس مسئلے کو نہیں حل کر سکتے۔ ہاں، فقط ایک ایسی شخصیت ہونی چاہیے جو غیر جانبدار ہو، جو متقی پرہیزگار ہو اور جو لوگوں کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے متعین شدہ ہو، وہی ہم کو ظلم و ستم سے نجات دلا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر امام کا شعور اور ان کی معرفت پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایسی خصوصیات پیدا کرے فرما کہ امام ہم کو منتخب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعلیمات اہل بیت کو حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی ہمارے لیے مدد فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کو رزق حلال میں ان کی برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے ہم سب کو دور فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد